جب 8,000 مہینہ کمانے والے کسی مزدور سے رشوت مانگتا ہے نا، اس وقت انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے اور ظالم کچھ تو رحم کر لیتا اس غریب کی غربت پہ۔ وہ غریب بوڑھا باپ جو کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت کے اوپر بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا رہا ہے، 6 بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر رہا ہے۔ اور نادان اور ظالم، ایسے غریب مزدور سے رشوت مانگتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ تیرے پاؤں سے زمین نہ ہلی؟ اللہ کے قہر سے نہ ڈرا؟ اللہ کے عذاب سے نہ ڈرا؟ مرنے کے بعد اس رب کو کیا منہ دکھائے گا جس رب نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا؟ مرنے کے بعد کالی شکل لے کے اس کے سامنے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ جس رب نے تجھے خوبصورت شکل دے کر دنیا میں بھیجا، کالی شکل لے کے اس مالک کا سامنا کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ صاحب، نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، نمازی کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، روزے دار کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، تہجد، اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دیتا ہے، بہت بڑا مرتبہ دیتا ہے، مگر سنو، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی، نماز اس مقام تک نہیں پہنچاتی، روزہ اس مقام تک نہیں پہنچاتی، حج، زکات، تہجد اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا تھا، فرمایا اگر کوئی بھوکا روٹی چرائے، روٹی چوری کرے، بھوکا شخص جو 3 دن کا بھوکا تھا روٹی چوری کرنے پر مجبور ہو گیا، اگر وہ ایک روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے وقت کے حکمران کے ہاتھ کاٹے۔ ایسے چور کے ہاتھ کاٹنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے وقت کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے۔ یہاں پر جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں میری آواز سن رہی ہیں، ان کے آگے میں چھوٹی سی گزارش کروں گا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، جب تم کسی شادی کی تقریب سے ہو کر گھر آیا کرو تو اپنے بوڑھے باپ کو، مزدور باپ کو، غریب باپ کو یہ مت کہا کرو کہ فلاں شخص نے اپنی بیٹی کو 10 تولے زیور دیے، 10 تولے سونا دیا۔ جب تم کسی شادی کی تقریب سے گھر آیا کرو نا تو اپنے بوڑھے باپ کو یہ مت کہا کرو کہ فلاں شخص نے اپنی بیٹی کو جہیز کے لیے 10 تولے زیور دیے، 2 ٹرک جہیز کے دیے، سامان کے دیے۔ تمہارے منہ پر تو باپ کہہ دیتا ہے اس نے اچھا کیا، تمہارے سامنے تو بوڑھا باپ، مزدور باپ، غریب باپ کہہ دیتا ہے اس نے اچھا کیا، لیکن رات کو جب سوتا ہے نا، رات کا جب دوسرا پہر آتا ہے، جب گھر کے تمام لوگ سو جاتے ہیں، اس وقت اس غریب بوڑھے باپ کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں۔ بیٹی کا جملہ باپ کو سونے نہیں دیتا، بیٹی کی یہ خواہش، کاش جس طرح اس مالدار باپ نے بیٹی کو 10 تولے زیور دیے، 2 ٹرک جہیز کے دیے، کاش کہ میرا باپ بھی مجھے 10 تولے زیور دیتا، 2 ٹرک جہیز کے دیتا۔ بیٹی کی وہ خواہش باپ کی نیند حرام کر دیتا، بیٹی کا یہ جملہ باپ کی نیند حرام کر دیتا۔ ساری رات باپ کی روتے ہوئے گزرتی، آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے گزرتی، آنسو بہاتے ہوئے گزرتی۔ بیٹی کی یہ بات سن کر باپ رو رو کے اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، رو کر کہتا ہے، شکوہ کرتا ہے، مالک بیٹی کو جہیز کے طور پر 10 تولے زیور دینے والے شخص نے کون سا ایسا کمال دکھایا تھا؟ جہیز کے طور پر 2 ٹرک سامان کے دینے والے شخص نے، باپ نے کون سی ایسی نیکی کی تھی، کون سی ایسی خوبی کر دکھائی تھی کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا؟ مالک میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے مجھے اتنا بھی نہ دیا کہ میں اپنی رخصت ہونے والی بیٹی کو ایک 4 پائی تو دے سکوں، رخصت ہونے والی بیٹی کو ایک 4 پائی تو دے سکوں؟ میرے اندر اتنی ہمت نہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میں تو غریب ہوں۔ وہ بڑھا باپ جو کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت کے اوپر کھڑے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے 1000 روپے شام کو کما کے آتا ہے، بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرے یا بیٹی کو جہیز دے۔ بخار آتا ہے، غریب بوڑھا باپ دوائی نہیں لیتا، پیناڈول کی ایک گولی نہیں لیتا، کیا کرے؟ اولاد کو روٹی کھلائے، یہ دوائی لے، بیٹی کو جہیز دے یا اپنی دوائی لے۔ آئے اس جہیز جیسی لعنت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بیٹی والے بیٹی کا جہیز 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر محلے میں آواز لگاتے ہیں دوسری بچیوں کو، دوسری عورتوں کو، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ آپ دیکھتے نہیں، ہمارے گاؤں میں یہ رواج ہے، جب گاؤں کی کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھایا جاتا ہے، 4 پہیوں پہ بچھا کے دوسری بچیوں کو آواز دی جاتی ہے، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نہ جانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، جو بچیاں تیری بیٹی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے۔ تو غریب بوڑھا باپ دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ بھوک دیکھتا ہے، نہ پیاس دیکھتا ہے۔ وہ بیٹی کے لیے روٹی کا بندوبست کرے یا اس کے جہیز کا بندوبست کرے۔ خدا را کچھ تو رحم کرو، کریم آقا کی غریب امت کو جینے دو۔ وہ غریب جس کو میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، او میرے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا ہے۔ جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا، ہم نے اس غریب کا جینا
حرام کر دیا, جینا محال کر دیا. وہ غریب موت مانگنے پر مجبور ہو گیا. ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی, ہم نے پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پر مجبور ہو گیا. مالک تیری مخلوق مجھے جینے نہیں دیتی. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں, اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کرو. یہاں پر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک رلا دینے والا فرمان سنانا چاہوں گا, ضروری سمجھوں گا. میرے کریم نبی نے فرمایا تھا, او صحابہ, جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی نے فرمایا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا, اس سے یتیم کا دل دکھے گا, یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا. او صحابہ, کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا, اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا. فرمایا او صحابہ, کسی غریب انسان کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا, اس سے غریب کا دل دکھے گا, غریب اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. ہے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے, حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا. ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں, غریب ہمسائے کے گھر روٹی دیتے ہیں, لیکن تب جب وہ بیچارہ مر جاتا ہے. آپ دیکھتے نہیں, ہمارے محلے میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے, جب کوئی مر جاتا ہے, تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے, پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے. میں نے کہا نادانو, مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا, مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا, آخر مر گیا. روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے. آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام؟ کسی عورت نے کہا, حضرت کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جلد از جلد سنبھال لے, کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے. میں نے کہا بہن یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا آج سے 6 ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا, میرا شوہر فوت ہو گیا. عزیز و اقارب نے میری کوئی مدد نہ کی, عزیز و اقارب کی ہماری مدد نہ کرنے کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے بالٹی دی, اس بالٹی کے اندر چنے اور چھولے بنا کر ڈال دی. بیٹا جاؤ فلاں سکول کے سامنے, شہر کے فلاں سکول کے گیٹ کے سامنے چھوٹی سی دکان لگا لو, شام کو جتنا کچھ کمانا اپنی 2 ننھی بہنوں کے لیے اور ماں کے لیے روٹی پانی لے کر آنا, بازار سے ہوٹل سے روٹی خرید کے آنا. زندگی کا نظام چل رہا تھا, وقت گزر رہا تھا. کل کی بات ہے, میرا 8 سالہ سربراہ چنے چھولے بیچنے کے بعد 200-400 روپے جیب میں ڈالے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا, ہمارے لیے روٹی خریدنے کے لیے, کھانا لینے کے لیے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا. راستے میں سے موٹر سائیکل پر 2 آدمی آئے, انہوں نے میرے ننھے سربراہ کو 2-4 تھپڑ بھی لگا دیے اور 200-400 روپے بھی لے لیے. میرے ننھے سربراہ کی کل جمع پونجی لے کر بھاگ گئے. اس نے چاہا کہ میں بھیک مانگ کے اپنی 2 بہنوں کے لیے کھانا لے کر گھر جاؤں, لیکن اسے باپ کا سبق یاد آ گیا. باپ نے کہا بیٹے ہم سید لوگ ہیں, بھوکے مر جانا لیکن کسی سے صدقہ نہ لینا, بھوکے مر جانا, بھیک مت مانگنا, خیرات مت مانگنا. میرا 8 سالہ سربراہ رات کو گھر آیا روتا ہوا, کہنے لگا ماں آج کی رات کل کا دن روزہ رکھ لو, کل شام کو کھانا لے کے آؤں گا. میرے ساتھ یہ کچھ ہوا. جب میرے 8 سالہ سربراہ نے کہا نا کہ میرے منہ پر 2-4 تھپڑ لگے ہیں, میں آسمان کی طرف منہ کر کے رونے لگی, کہنے لگی مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں, مالک جیس ہونا میرے دکھ میں راضی تو میں سکھ نو چولہے ٹھاواں, مالک میں تیری رضا پہ راضی. رات کا دوسرا پہر آیا, میری ننھی سی بیٹی اٹھ کر رونے لگی بھوک کی وجہ سے, کہنے لگی ماں یہ جو میری چھوٹی بہن ہے یہ کب مرے گی, یہ جو چھوٹی بیمار بہن ہے یہ کب مرے گی. میں نے کہا بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو, بہن کی لمبی عمر کے بجائے اس کے مرنے کی دعا مانگ رہی ہو, صحت یابی کے بجائے اس کے مرنے کی دعا مانگ رہی ہو. نہیں اماں, جب ہمارا باپ فوت ہوا تھا تو ہمارے محلے والوں نے ہمارے گھر کھانا پہنچایا تھا. میں تو اس سوچ کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں اگر یہ چھوٹی بہن مر جائے, باقی نہیں تو صبح محلہ کھانا دینے کے لیے آئے گا, پورے محلے والے اٹھ پڑیں گے کھانا دینے کے لیے, باقی نہیں پیٹ بھر کر کھانا تو کھا لیں گے. خدا را میرے بھائیوں, زندہ لوگوں کی قدر